السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 112 کے حوالہ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت مبارکہ میں جو ایک مومن بننے کے لیے 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلے کا ذکر یعنی التائبون، توبہ کرنے والے۔ پچھلے سبق میں ہم اس کا مختصر سا ذکر کر چکے کہ توبہ کی ضرورت، اہمیت، افادیت اور توبہ کے انعامات، اس کا مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ اور اب دوسرا وصف جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ہم اس پر آج کے سبق میں تھوڑی سی بحث کریں گے۔ العابدون، یعنی عابدون جو لفظ جو ہے یہ عابد کی جمع ہے۔ مطلب اس کا کہ اللہ کی عبادت کرنا، عجز و انکساری کرنا، اس کا اظہار کرنا، یعنی جو انسان اب ہر قسمی جلی یا خفی، یعنی خفیہ یا ظاہری یا باطنی جو شرک ہے اس سے بچ کر ایک اللہ کا جب دامن تھام لیتا ہے تو ہر حال میں یعنی پھر وہ اللہ سے اپنا ناطہ نہ توڑے، بلکہ اس پر اپنے عہد پر پختہ رہے اور اسی پر بھروسہ کرے، تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے احکام کے سپرد کر دے۔ دیکھیں، انسان کی جو بھلائی ہے وہ تزکیہ نفس میں ہے، اور تزکیہ نفس کی ابتدا ہوتی ہے توبہ سے، پچھلے گناہوں کے جو ہیں اس سے توبہ کرنا، اور پھر اس کا دوسرا وصف ہے وہ عبادت ہے، جس کا مقصود پورے اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے، یعنی فکر و سوچ کی پاکیزگی، عبادت میں اخلاص اور توحید کے حوالے سے الوہیت کا صحیح تصور، اور رب ارض و سما کے سامنے ظاہری اور باطن طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا۔ یہ وہ وصف ہے جو بندے کو مومن کی پوشاک پہناتا ہے۔ عبادت کا جو تصور یا عبادت کا جو مقصود ہے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی، رضا الہی کی تلاش، اس تک پہنچنا ہے، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے، للہیت پیدا کرنا ہے۔ تو اس طرح کوئی انسان جو ہے وہ قرب الہی کی منازل جو ہے طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ربانیت اختیار کر لی جائے کہ بس دین اور دنیا کے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع کرنا ہے بس۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کہ تسبیح جو جبے کبے پہن کے تسبیح پکڑ کے تو بس بیٹھ جانا ہے، بس نہیں، دنیا کے تمام نظام کو اللہ کے قانون کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اس کے تابع کرنا ہے۔ دیکھیں، انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں یا انسانوں کو صرف اور صرف پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عظمت کا یقین اور پھر زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا اظہار، یعنی کوئی بھی عمل اس وقت تک عبادت نہیں بنتا جب نیت اللہ کی رضا کی ہو، طریقہ سنت رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور یعنی ایک مومن کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا، وہ دینی دین ہے۔ جب وہ دین محمدی یا شریعت کی جو حدود ہے اس میں رہ کر ان سارے افعال و اعمال کو کرتا ہے، اور دل میں مقصود جو ہے وہ رضا الہی ہو،
یعنی اسلام میں جو نیکی کا تصور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں، کہ یہ جو بھلائی ہے یا جو نیکی ہے یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر صدق کے دل سے ایمان لے آؤ، آخرت پر یقین رکھو کہ اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے، ملائکت پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ کے جو پیدا کردہ ملائکہ ہیں، اس کی نازل کردہ کتب ہیں، یا اس کے بھیجے ہوئے انبیاء یا رسل ہیں، ان پر ایمان رکھنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اپنا جو مال پیارا مال ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ خرچ کرنا، کن پر؟ قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اللہ کی راہ میں مسافر جو ہیں ان پر، سوال کرنے والے پر، اور لوگوں کو کی سہولت کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو غلامی سے نجات ارکان چڑھانے کے لیے، ان کو گردنیں چڑھانے کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ دیکھیے مکمل اللہ تعالیٰ نے اس میں ضابطہ اخلاص جو ہے اس میں بیان فرما دیا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ جب مشکلات آئیں، کوئی ایسی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس پر ثابت قدم بھی رہے اور صبر بھی کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں جنہوں نے، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، متقی ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑا جو مقام ہے وہ مقام ابدیت ہے۔ مقام ابدیت دراصل معراج آدمیت ہے۔ انسان کی عظمت اس کی ابدیت میں ہی پوشیدہ ہے۔ آئیے ذرا ابدیت کی تھوڑی سی تعریف کر لیں کہ ابدیت کیا ہے۔ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور انتہائی عاجزی، لاچاری، محتاجی، مسکینی کی کیفیت میں لے جا کر پورے یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کے در کی فقیری، گدا کری کرنا، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ابدیت ہے، عبادت ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عبد کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی اے لوگو عبد بن جاؤ، عبادت کو اپنا لو، مقام ابدیت حاصل کر لو گے، اللہ کی رضا تک پہنچ جاؤ گے، اور اب اس رب کا بندہ اور غلام بن جاؤ۔ تو مومن بننے کے لیے جو منزل کی طرف چلنا ہے، جو سفر ہے، تو اس کا دوسرا وصف جو ہے وہ عبادت ہے۔ پہلا تھا اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لو، اور اب اس رب کا بندہ اور غلام بن جانا۔ یاد رکھیے اس ساری کوشش میں نیت میں اخلاص اور تقوی بہت ضروری ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، غرور اور تکبر، یہ سب اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنا ظاہر و باطن اپنے رب کے آگے جھکا دیے، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ عمل بے شک تھوڑا ہو، اس میں اخلاص ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تو انسان کامیابی کی طرف جو ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کہ رب راضی تے جگ راضی، جب اللہ راضی ہو جائے تو انسان کے مومن بننے کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا توبہ کرنا گناہوں پر، پھر اس کے بعد خالصتاً اللہ کی عبادت کی طرف رغبت کرنا، جس کا مختصر سا احوال میں نے بیان کیا۔ تو یہ دوسرا وصف ہے۔ تو یہ اب انسان ایک بندے کا مومن بننے کی طرف کا سفر، اس کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم الحامدون پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔